قبلہ غضنفر شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ظاہر بات ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی فتوحات کہ آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم آپ نے لہرا دیا، پھر آپ کے وصال کے بعد ایک بہت بھاری ذمہ داری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف چیلنجز کا ان کو سامنا ہوگا، مختلف قسم کے ان کو جو نا وہ اختلافات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، تو ایسے میں کس طریقے سے آپ نے خلافت کے اس منصب کو نبھایا؟ میں چاہوں گا اس پر ضرور کلام فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جس منہج پر تربیت فرمائی ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے منصب کی چاہت سے اپنے صحابہ کرام کو دور رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، باضابطہ اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو اس قابل نہیں، جناب عمر کو بنایا وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس قابل نہیں، جناب عثمان کو بنایا وہ بھی کہتے ہیں میں اس قابل۔ اچھا قابل سارے ہی ہیں۔ جب یہ آپ دیکھیں قبلہ شاہ صاحب جو فتوحات بیان کر 3 بر اعظم تک جناب عثمان غنی لے گئے، وہ بحر اوقیانوس ہے جہاں امیر معاویہ نے اتارے اور پاپا روم کانپ اٹھا تھا کہ یہ کس کس راستے سے ہم پر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو جنگی حکمت عملی تھی یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ ساری تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں جنہوں نے خلافت کو قبول کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تھا، لیکن وہ شورا نے باضابطہ مشاورت کے ساتھ ان کو سلیکٹ کیا تھا، بلکہ جناب عمر نے جن کے نام دیے تھے اب ان سب کے نام پڑھیں، عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے، سعید ابن زید ہو گئے، ان میں سے ہر ایک ہی نرالا ہے اور ہر ایک ہی منصب کے قابل نہیں بلکہ شایان شان ہے، لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن ہوتی ہے اور آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے پہلے سے تیار فرمایا ہوا ہے۔ یہ بات تو خیر ہم شہادت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ موضوع سے مطابقت رکھتی ہے یہ بات کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ان قریب ایک قمیض پہنائے گا اور منافقین اسے اتارنا چاہیں گے لیکن تو اسے اتارنا مت یہاں تک کہ تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ مفہوم حدیث سے پاک۔ تو ہم جیسے لوگ اور بعد میں آنے والے محدثین اور ان کو سیکھ کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی اس قمیض سے مراد قمیض خلافت ہے، تو جناب عثمان غنی حضور کے اس کنایہ سے واقف نہیں ہوں گے کہ اس سے مراد خلافت ہے جو میرے محبوب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر شہادت والی رات بھی آپ نے کہا، لوگوں نے کہا حضور آپ دے کیوں نہیں دے؟ نہ آپ مدینے میں قتل و غارت گری یا قتل و جنگ و جدال کے قائل ہیں، نہ تو آپ حکم دیتے لشکر کو مولا مرتضیٰ تیار ہیں، حسنین کریمین تیار ہیں، نہ تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کا قلع قمع کیا جائے، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ خلافت چھوڑ لائیں۔ تو فرمایا مدینے میں قتل و غارت گری اس کی وعید موجود ہے، تو میں اس وعید کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ اور رہی بات یہ کہ میں دے کیوں نہیں رہا، تو میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا۔ تو جناب عثمان غنی کو یہ پتا تھا کہ خلافت ملے گی، تو تربیت میں میرے محبوب علیہ السلام نے اسی نہج پر فرمائی۔ اور آپ دیکھیں پھر جیسے ہی آپ نے خلافت سنبھالی ہے تو شاہ صاحب کا خوبصورت نفیس جملہ میں کہتا ہوں یہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ حیا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بندہ شرمندہ اور شرمسار سا ہو کر کے رہے اور جھکا جھکا سا رہے، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے میرٹ پہ کرنا۔ یعنی اب ایک بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں معاذ اللہ، وہ کہے جی میں تو بڑا حیا دار آدمی ہوں، میں تو کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں، کہ اس موقع پہ قرآن کہتا ہے عتل بعد ذلک زنیم، تو قرآن اس کی پول کھولتا ہے۔ تو کہا حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سامنے والے کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر انداز کو اس کے میرٹ پہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات رکی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے، اور ہر ایک زاویے سے آپ آگے لے کر چلیں۔ یعنی میں بات کو منیمائز کروں تو میرے محبوب علیہ السلام نے منصب سے منع کیا لیکن تیار سب کو کر دیا تھا، اور پھر جناب عثمان غنی کو مینٹلی طور پہ بھی سرکار نے تیار کر دیا تھا کہ دیکھو تمہیں قمیض ملے گی، تو آپ تیار تھے، اور جب آپ کو یہ منصب ملا ہے تو پھر آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ آپ کے آخری اگر سال 2 سال ہم نکال دیتے ہیں تو بعض مورخین تو یہ تک لکھنے پر مجبور ہیں کہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد رکھی تھی اس کی پوری عمارت کھڑا کرنے کا سہرا جناب عثمان غنی پر جاتا ہے، سبحان کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دراصل اس تمام کام کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور آپ نے وہ انداز اختیار کیا جو حقیقت میں جناب عمر کے مزاج کے عین مطابق اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔